وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية نحمده ونصلي على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد ورحمة الله على آبائهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وقال في آية الأخرى أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا هدى للعالمين بلندر صلوات سب سے پہلے اس جشن کے حقیقی وارث میرے اور آپ کے آقا حجت دوران ان کی خدمت میں اور بالعموم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا سلامت رکھے آپ تمام مومنین کو کہ جو اس شب میں اتنی بڑی خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی خوشی ہے کائنات کی، یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ خوشی میں عرش پہ منا لوں تو میرا رجب ہو جائے اور اگر تو زمین پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے۔ اور سب سے پہلے پھر میں کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں بھائی کوثر انصاری کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ جیسے مومنین کی زیارت سے مشرف ہوا، اور دعا کرتا ہوں غلام عباس فیصل صاحب کے لیے کہ کریم پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور بالخصوص وسیم اختر کاظمی صاحب اور عارف اختر کاظمی صاحب پروردگارہ یہ جو محفل سجائی ہے وارثان محفل کے صدقے میں ہم سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ ایک مل کے بلندر صلوات پڑھ لیجئے۔ بڑی پر لطف محفل اور بڑا اچھا بیان اور پھر شاعری، یعنی یوں کہوں کہ یکدم وہ فضا جو دیبل اور فرزدق کی صدائیں سن رہے تھے آپ، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جو مولا کے اشعار کہا کرتے تھے۔ میں ان کو شاعر نہیں کہتا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کے دیبل اور فرزدق ہے یہ، اور صرف آپ میں اور مجھ میں تھوڑی سی تمہید لوں گا آپ کی۔ فرق یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، آپ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن میں یہاں تنہا ہوں، آپ 14 کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مجھے بانی نے بلایا ہے، آپ کو وارثان جشن نے بلایا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرتبہ لیکن یوں کہوں گا کہ یقیناً مرتبہ آپ کا زیادہ ہے، لیکن میرا بھی مرتبہ ہے کہ صادق آل محمد نے اپنی موجودگی میں کہا تھا کہ تم منبر پہ آؤ
اور ہمارے جد کے فضائل کو بیان کرو۔ بڑا ہی وہاں سے یہاں آتے تک کشمکش میں رہا کہ کس آیت کی تلاوت کروں، کہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں علی حسنین نقوی صاحب پڑھ چکے، اور پھر اس کے بعد محفل مکمل ہو چکی، اور مجھ سے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ بس یوں کہوں گا کہ میں تو ایک سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دو نعرے سنے ہیں، ایک حیدر حیدر، اور دوسرا نعرہ کیا تھا؟ علی حق علی حق علی حق۔ یہ دو نعرے سنے ہیں نا، خدا گواہ ہے میں کتابوں کے حوالے بھی دوں گا۔ قادتنا کیف نعرفہم، یہ 10 جلدوں میں کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طیوران جنت، جب جنت کے پرندے صبح اٹھتے ہیں نا، تو اس وقت وہ اپنی گردنوں کو ایک دوسرے کی گردن پہ مار کے کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر۔ یہ طیوران جنت، میں کہتا ہوں وہ جو اپنے اصلی گھر میں 14، وہ اپنے اصلی گھر میں جنت کے پرندوں سے حیدر حیدر سنتے ہیں، تو جب یہاں آتے ہیں تو پھر آپ سے سنتے ہیں، وہ پھر آپ سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو وہی صدا ہے جو جنت میں سنتے ہیں، یہ تو وہی صدا ہے جو ہم جنت میں سنتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں نا علی حق علی حق علی حق، تو یقیناً یہ آپ نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ رسول کی حدیث کا اعلان کرتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وسیم صاحب دیکھیے کہ یہ نعرہ جو لگاتے ہیں ہم کہ علی حق، عمار کو رسول نے کہا تھا یا عمار اذا رأیت علی یمشی بواد والناس بواد آخر، اگر تم دیکھو کہ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، علی اکیلا ایک طرف جا رہا ہے، تو تم نے ادھر نہیں جانا جدھر لوگ جا رہے ہو، تم نے ادھر جانا ہے جدھر علی جا رہے ہو، جدھر علی جا رہے ہو۔ یقیناً یقیناً عمار نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ نے حق کہا ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے آخر علت کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میں ادھر جاؤں ادھر نہ جاؤں، ادھر نہ جاؤں ادھر جاؤں، کیا مسئلہ، وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے سنا نہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر اگلا دعائیہ جملہ فرمایا تھا کہ اللہم ادر الحق حیثو مادات، کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائے۔ یا حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر نہیں۔ میں آپ کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ حق کو اتنی توفیق دے دے کہ وہ علی کے پیچھے چلتا رہے۔ حق کو، بھئی حق کی پہچان یہی ہے نا، حق کسے کہتے ہیں؟ وہ کہا حق، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں علی حق، تو پھر اگر اس کی فہرست گننا شروع کریں کہ کیا کیا حق ہے، کس کس چیز کا نام حق ہے، کس کس کو حق کہتے ہیں، تو زیادہ دور نہ جاؤ، آؤ وہ وقت جب تم اپنے کسی کو لٹا کر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے سمجھا رہے ہوتے ہو کہ جب آ جائیں تو تم نے کہنا ہے ان الجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، حور و غلمان بھی حق ہے، کتابیں بھی حق ہیں، آدم بھی حق ہے، نوح بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، یہ سارے حق ہیں، تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے کہا نبی نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، اگر فہرست ہی گننا شروع کر دیں کہ جنت حق ہے یعنی علی کے ساتھ ہے،
جہنم حق ہے، والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، وہ قیامت کی گھڑی جو آنے والی ہے وہ بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں حق۔ اچھا چلے نہیں، وَأَنَّا جاء، وہ رسول جو آیا ہے هو الحق، وہ رسول بھی حق ہے، اور وہ جو اللہ ہے وہ بھی حق ہے، یعنی جو حق ہے، جو حق ہے، علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ میں نے بلا تمہید گفتگو شروع کی ہے، یعنی یوں کہوں گا کہ یہ وہ شب ہے، چونکہ میں نے کبھی بھی شعر نہیں پڑھے، لیکن یوں کہوں گا کہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کے فضائل پڑھنے کے لیے پہلے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ علی خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ حضرات کی، کہ پہلے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے۔ علی، میں کہوں گا کہ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا، میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا، میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا۔ یہ اردو والی عین نہیں ہے، عربی والی عین ہے۔ مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا۔ کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا، کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا۔ روک رکھی ہے، روک رکھی علی نے ہے میری زبان، روک رکھی علی نے ہے میری زبان، ورنہ میرا بھی دل یہ نہیں مانتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے محفل میں کبھی اشعار نہیں پڑھے، لیکن چونکہ ایک محفل ایک سلسلہ چل رہا ہے، میں نے کہا یہ آج کی شب وہ شب ہے، وہ شب ہے، یوں کہا جائے کہ بنانے والے علی کے گھر میں آنے والا علی آ رہا ہے۔ بنانے والے علی نہیں، جملہ بدل دیتا کہ اور قریب ہو جاؤں، علی الاعلیٰ کے گھر میں، علی الاعلیٰ کے گھر میں علی مرتضیٰ آ رہا ہے۔ علی الاعلیٰ کے گھر میں علی المرتضیٰ آ رہا ہے۔ نہیں، جملہ اور بدل دوں کہ 23ویں شب قدر کو نزول قرآن ہے اور آج ولادت قرآن ہے۔ اللہ اکبر، 23ویں شب قدر نزول قرآن ہے اور آج ولادت قرآن ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ آیت تلاوت کی ہے الف لام میم، یہ کیا ہے؟ بہتر جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، یعنی حروف مقطعات کی تلاوت کیوں کی ہے؟ حروف مقطعات کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ جنہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ آج اس کی آمد ہے جسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ الف لام میم میں وہ جو پرانے لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یہ ہے نہیں، بس اتنا کہوں گا، چونکہ سب جانتے ہیں کہ مریم کو بھیجا گیا۔ جی لوگ اکثر پڑھتے ہیں جی کعبے سے بھیجا، بھئی کعبے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، مریم کا کعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مریم کا بیت المقدس سے تعلق ہے، لیکن وہاں بھی کنیز ہے، وہ میں نہیں پڑھوں گا، کنیز ہے، لیکن جب وہ وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ چلی جا۔ میں کہوں گا یا اللہ تیرے گھر میں پل رہی ہے، ہر لمحہ تیرا رزق آ رہا ہے، یہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دن جب یہ مشکل میں ہے تو آپ اس کو اپنے گھر سے بھیج رہے ہیں۔ وہاں تو لفظ ہے نکال رہے ہیں،
ہٹانا نہیں کہتے، ہٹانے میں اور نکالنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر میں ترجمہ اس کا نہیں کروں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہٹانا کسے کہتے ہیں اور نکالنا کسے کہتے ہیں۔ نکالنا اسے کہتے ہیں جو محفل میں ہو، ہٹانا اسے کہتے ہیں دروازے پہ اور کہا جائے بھئی ہٹ جا، جو رہتی ہی اندر ہے، جو پلتی ہی اندر رہی ہے، اس کو کہا چلی جا۔ یا اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ میرا سارا مجمع سننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، نکالا کیوں گا؟ کہ تجھے پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ابن اللہ کہتے تھے، وہ ابن اللہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر میرے گھر میں پیدا ہو جاتا تو لوگ کہتے دیکھا دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر کہیں اور پیدا ہوتا، اللہ کا بیٹا تھا اس لیے اللہ کے گھر میں کہا نہیں چلی جاؤ۔ بارے لہا وہ چلی گئی۔ اور یہ بھئی دیکھیے علی کا اپنے بھائیوں میں اور پورے بچوں میں 5واں نمبر ہے، بھائیوں میں 4تھا نمبر ہے، توجہ میری جانب رہے، بھائیوں میں 4تھا نمبر ہے اور پوری اولاد میں 5واں نمبر ہے، یعنی بی بی ام ہانی، بہن جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل اور پھر جناب علی۔ اب بزرگ بیٹھے ہیں اور شاہد کاظمی صاحب ہر محفل کی جان، ہر مجلس کی شان۔ یہ اب مجھے بتائیے کہ اگر پہلی ولادت ہو اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یا جب 4تھی ولادت ہو؟ ذرا اس زاویے سے بھی ذرا فضائل کا رخ دیکھیں۔ بھئی دیکھیے بی بی کے گھر میں یہ 5واں بچہ ہے، پہلا اگر ہونا تو پھر خاتون پریشان ہوتی ہے، خواتین اکٹھی ہوتی ہیں کہ پھر کہ محفل کے اس قسم کی، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ مردوں کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن خدا گواہ ہے یہ وہ گھر ہے کہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والا آ بھی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا علی کہا کہ یہ میں پریشان ہوتا ہوں، میں جب پڑھتا ہوں نا مدینۃ المعاجز اور بی بی کا پورا خطبہ وہاں پہ موجود ہے جلد نمبر اول میں، اور پہلا باب یہی ہے کہ معجزات کتاب مدینۃ المعاجز کہ جس میں لکھا ہے معجزات و میلاد ہی، پہلا باب یہ ہے کہ اس علی کی میلاد کے معجزات، پہلا باب اس کتاب کا۔ اگر آپ عربی میں اس کی بیروت چاپ میں دیکھیں تو پہلا باب انہوں نے علامہ ہاشم حسین بہرانی نے یہ قائم کیا ہے کہ معجزات من میلاد ہی، یعنی علی کے میلاد سے جو معجزے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب معجزے تو میں نہیں گنوا سکتا چونکہ اسے کہا گیا کہ یہ بیٹھی ہے چلی جا، اور یہ سے بھئی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھی تھی، آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وحی آئی ہے۔ جملہ میں نے بڑے آہستگی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑے آہستہ سے سن بھی لیا ہے کہ آئی ہیں تو وحی سے آئی ہیں، تو وحی کا تو آنا ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ وحی کا تو آنا ابھی جبرائیل کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے کب جانا ہے، لیکن یہاں وحی آئی ہے، یعنی یہاں وہ واسطہ بھی نہیں ہے، وہ جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں ہے، وہ واسطہ بھی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس میں اپنے وقت میں انشاءاللہ بات کو تمام کروں گا کہ یہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نہیں آئیں۔ اگر خود آنا ہوتا تو پہلے کے وقت آتی، اس لیے کہ پہلی پیدائش پہ خاتون زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی نہیں ہیں، بلائی گئی ہیں۔ اب میں وہ جملہ کہہ دوں جو کتابوں میں ملتا ہے، وہ جب کہا نا کہ ابھی ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے، یعنی یوں کہوں کہ قدم باہر نکلا نہیں، تو پھر خالق کی آواز ہے لو لم اتنزہ من عوارضات البشریہ، اگر وہ عوارضات بشریہ نہ ہوتے
اللہ اکبر. اور دوسری روایت کے جملے کیا ہے؟ لو لم اتنزہ من عوارضات الجسمیہ لنزلت لقدومک، کہ اے علی کی ماں اگر میرا جسم ہوتا تو میں خود آ جاتا. اللہ اکبر. لنزلت لقدومک، کہ تیرے استقبال کے لیے میں خود آ جاتے. یا اللہ، پہلا گھر میں ہوا، دوسرا گھر میں ہوا، تیسرا گھر میں ہوا، یہ بھی وہ ہو جاتا. کیا تجھے نہیں پتا لوگ اسے خدا کہیں گے، لوگ اسے خدا کہیں گے. میں اسے اپنے گھر میں پیدا کر کے قیامت تک لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ جاری کروا دوں گا، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے علی اور ہے، اللہ اور ہے. بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام. زیادہ مزاحم نہیں ہوتا کہ پہلی مرتبہ ہے اور یہ نہ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو ممبر کے ساتھ ویلڈ ہو گئے ہیں. نہ ویلڈ بھی نہیں ہونا، پیغام پہنچانا. بس ایک روایت ہے کہ علی کا بغض رکھنے کا نتیجہ کیا ہے. بریدہ بن صہیب صحیح کتاب میں صحیح روایت، چلے صحیح میں صحیح نہ ملے تو مسلم میں مل جائے گی، ابن عساکر میں مل جائے گی، طبرانی میں مل جائے گی، اسد الغابہ فی تمییز صحابہ میں مل جائے گی، بشارت المصطفیٰ میں مل جائے گی، میزان الاعتدال میں مل جائے گی، مروج الذہب میں مل جائے گی. یہ کتابوں کے حوالے وہ ہے کہ بریدہ بن صہیب کہتا ہے کہ میں رسول کی خدمت میں آیا، بات میں بڑی آہستگی سے کروں گا، اب میں نے سننا کہ آپ کتنا آہستہ سے سنتے ہیں. بریدہ بن صہیب کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی کبھی میرے دل میں علی کا بغض آ جاتا ہے. کبھی کبھی بریدہ بن صہیب یہ کہتے ہیں کبھی کبھی یا رسول اللہ میرے دل میں علی کا بغض آ جاتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تاریخ، یعنی یوں کہوں مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ بڑے لوگ آ گئے، اور وہ جو آئے ایک آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس وقت کی، میں پہلے اس کا وہ پس منظر بتاؤں کہ صہیب نے کیوں کہا. بریدہ بن صہیب نے، رسول نے 2 لشکر تیار کیے تھے، ایک کا سپہ سالار خالد بن ولید کو بنایا، بھیجنا تھا یمن میں، اور ایک کو علی، یعنی ایک لشکر کا سپہ سالار علی کو بنایا اور دوسرے کا خالد بن ولید کو، اور کہا کہ جب یہ دونوں لشکر یمن میں پہنچ جائیں گے پھر دونوں لشکر کا سپہ سالار علی ہوگا، دونوں کا لشکروں کا سپہ سالار علی ہوگا. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. یہ ایک بزرگ آ گیا، یا رسول اللہ میں نے شکایت کرنی ہے، علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا، علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. رسول نے رخ پھیر دیا. دوسرے صاحب آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ ایسی ہی شکایت ہے کہ علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. رسول نے پھر رخ موڑ دیا. اب تاریخ اسلام کی تیسری شخصیت وہ آئے، کہا یا رسول اللہ میری بھی کچھ ایسی ہی شکایت ہے کہ علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. رسول نے پھر رخ موڑ دیا. بریدہ بن صہیب آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ کبھی کبھی میرے دل میں علی کا بغض آ جاتا ہے، لیکن یہ کہوں کہ جو انہوں نے شکایت کی ہے نا، میری بھی وہی شکایت ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میری اس بات سے رسول کے چہرے پر وہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے، وہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے کہ جب رسول یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے. اللہ اللہ، بڑا لطیف سا جملہ ہے کوثر بھائی. وہ بریدہ بن، میں نے روایتیں اور حوالے دیے ہیں، بریدہ بن صہیب کہتے ہیں کہ میری اس بات سے میں نے دیکھا کہ رسول کے چہرے پر جب وہ بنی قریظہ کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے تھے،
جب وہ بنو نذیر کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے تھے نا، وہ والے غیظ و غضب کے آثار رسول کے میری بات کے چہرے پر ظاہر ہوئے. میں سمجھ گیا کہ رسول کو ناگوار گزرا ہے. میں سمجھ گیا کہ رسول کو ناگوار گزرا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بات پہ معافی چاہتا ہوں. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ کہتے نہیں، لگتا ہے رسول ابھی بھی ناراض ہیں. پھر کہا یا رسول اللہ میں علی سے متعلق اپنی شکایت واپس لیتا ہوں. آپ نے سن لیا، یا رسول اللہ میں علی سے متعلق شکایت کو واپس لیتا ہوں. رسول پھر بھی خاموش. کہتا میں سمجھ گیا کہ رسول ابھی بھی ناراض ہیں. فوراً کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں تجدید بیعت کرتا ہوں. آئے ہائے ہائے، نہیں سمجھے آپ؟ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے، میں تجدید بیعت کرتا ہوں. رسول نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا. آئے ہائے، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. رسول نے فوراً، بھئی روایت سنانا مقصد نہیں ہے، روایت کا نتیجہ سنیں گے پھر لطف آئے گا. دیکھا نا کہ جب کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ رسول نے ہاتھ بڑھایا. رسول نے ہاتھ بڑھایا کس لیے؟ کہ تو کر تجدید بیعت. تجدید بیعت لے کے سمجھایا کہ جو بھی علی کا بغض رکھتا ہے اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی، وہ دین سے باہر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اور آپ کو مبارک دیتا ہوں اس بات کی کہ اتنے لمحوں میں اللہ جانے آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے ہیں.